آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ صدار اختر مینگل، سینیٹر زاہد حسین، دو زیرک سیاستدانوں کی سیاست سے علیحدگی، سیاسی جماعتوں کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھے جانے پر سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ سے مایوس۔ تحریک انصاف کی مذاکرات کے لیے سیاسی جماعتوں پر اداروں کو ترجیح۔ ایوان کے تقدس کا تقاضا ہے کہ اہل سیاست کا سیاست پر اعتماد بحال کیا جائے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر صدر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ سربراہ JUIF ایوان سے مخاطب ہوئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ سیاستدانوں کو بااختیار بنا کر معاملات ان کے حوالے کیے جائیں۔ تاہم پارلیمنٹ جیسی بھی ہے، حکومت کے مینڈیٹ پر خواہ کتنے ہی اعتراض کیوں نہ اٹھے ہوں، مولانا صاحب ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ مولانا صاحب کی سیاست میں بڑا پالیسی شفٹ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ سیاست کی کرشمہ سازی ہے کہ مخلوط حکومت کو بنے ابھی 6 ماہ گزرے ہیں۔ اس قلیل مدت میں الیکشن کے فوری بعد مولانا صاحب جان گئے تھے کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ الیکشن کی شفافیت سے متعلق JUIF نے یہ بھی موقف اختیار کر رکھا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کے تو یہ معنی ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا اور عوام نے ان کے غداروں کو مینڈیٹ دے دیا۔ مولانا صاحب انہی 6 مہینوں میں پارلیمانی سیاست سے ممکنہ دستبرداری کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ پھر تحریک انصاف سے قربت بڑھی تو حکومتی ملاقاتوں کے سلسلے بھی بڑھ گئے، جس کا خوب رنگ آیا اور آج ایوان میں یہ نظر بھی آیا۔ ہم فارم 45 والے ہوں یا 47 والے، کام انہی سے چلانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سن 1997 میں یہ دھمکی دی تھی کہ وہ سیاست سے جدا ہو جائیں گے، مگر مولانا صاحب سیاست کے ہر بدلتے دور اور ہر حکومت کا کلیدی حصہ رہے ہیں۔ بطور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، خیبر پختونخوا میں حکومت، وزیر اعظم کے خلاف بننے والے PDM کے اتحاد کے سربراہ اور عدم اعتماد کی تحریک لانے میں پیش مولانا صاحب سیاست میں ناگزیر رہنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ سیاست کا یہ ایک کھلاڑی ہے کہ جسے ممکنہ طور حکومت آئینے میں اتار چکی ہے۔ سیاست اور ریاست دونوں سے مایوس ہونے والا ایک اور زیرک سیاستدان اختر مینگل ہیں کہ جنہوں نے حکومتی وفد اور اپوزیشن دونوں سے ملاقات کے باوجود استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ صدار اختر مینگل تاحال قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کے فیصلے پر قائم ہیں۔ ایک جانب نون کا وفد اختر مینگل سے ملاقات کے لیے پارلیمنٹ لاجز پہنچا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، خالد مگسی، اعجاز جکرانی، جمال مینگل شامل ملاقات رہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں اسد قیصر، رؤف حسن اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ اختر مینگل سے ملاقات کی۔ حکومت اور اپوزیشن کے دونوں وفود نے اختر مینگل کو استعفیٰ واپس لینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود رہی۔ مسلم لیگ نون کے سینٹ سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ صدار اختر مینگل کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ وفاق کے لیے برا شگون ہے۔ گویا سیاست کے ایک ناراض رہنما مولانا فضل الرحمان کو ممکنہ طور پر منا لیا گیا ہے، ایک ناراض تاحال فیصلے پر قائم ہے اور ایک معاملہ عملی سیاست سے بے دخل کر دیے جانے والوں کا ہے۔ یہاں سیاست اور ریاست کے سبھی اصول خاموش ہیں اور اہل جمہور تذبذب کی کیفیت میں ہیں۔ مولانا صاحب پارلیمنٹ کے جس اختیار کی بات آج ایوان میں کر رہے تھے، اسی اختیار کی عدم موجودگی ہی شاید اس کشمکش کی بنیادی وجہ ہے۔ حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا پھر مذاکرات کی ٹیبل پر تاحال اس سیاسی جماعت کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی۔ ابہام برابر برقرار ہے۔ رانا ثناء اللہ سینہ چوڑا کر کے نواز شریف کا پیغام بتاتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے۔ سب سے مراد تمام جماعتیں ہیں، جبکہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی لیڈر اور خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی پارٹی صدر محمد نواز شریف اور اپنی جماعت کی جانب سے تحریک انصاف سے مذاکرات کے کسی امکان کو یکسر رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 3 گھنٹوں کے اجلاس میں شروع سے آخر تک 3 الفاظ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، نہ کسی نے PTI کا نام لیا، نہ کسی نے مذاکرات کا ذکر کیا۔ یہ ابہام تواتر سے نون لیگ کی صفوں میں موجود ہے، جبکہ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی تحریک انصاف کے لیے ایک نیا پروپوزل لے کر آیا آج اسمبلی میں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھی موقع ہے کہ معافی مانگ لیے جائے۔ میں ساتھ چلتا ہوں، ان سے جا کر آپ کو معافی دلوا دوں گا۔ ایک جانب احسن اقبال نے بھی بات چیت کے لیے 9 مئی کے واقعات پر تحریک انصاف کی طرف سے معافی مانگنے کی شرط رکھی، جبکہ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے ایک خطاب میں تحریک انصاف کو غیر مشروط معافی کی دعوت دی تھی، جس کو اسی وقت وہاں موجود اپوزیشن لیڈر نے رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے پہلے تحریک انصاف کی شرائط کو تسلیم کیا جائے کہ جن میں عمران خان سمیت تحریک انصاف کے تمام تر رہنما اور کارکنان کو جیلوں سے رہائی ملنی چاہیے۔ نون لیگ اور محمود خان اچکزئی کے درمیان رابطوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ انصار عباسی کے خبر کے مطابق ان رابطوں میں نون لیگ نے زور دیا کہ
کہ تحریک انصاف سے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ حکومتی جماعت ان معاملات پر بات کرے کہ جن کا تعلق خالصتاً تحریک انصاف اور اس کے طرز سیاست سے ہے۔ یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ یا حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھل کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو یہ مذاکرات خفیہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کی قیادت کو مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنانے پر راضی کریں کہ جو حکومت کی کمیٹی سے بات چیت کرے۔ یہ حقیقت ہے ناظرین کہ مذاکرات کے 3 فریقین کا ایک پیج پر آنا ضروری ہوگا۔ ایک فریق تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے فریق کا محور ہی بات پر راضی نہ ہونے والا فریق ہے، اور تیسرے فریق کا سب سے بڑا مسئلہ اختیار ہے۔ تو مذاکرات کا تذکرہ فی الحال فقط 6 سرخیوں کا مواد ہے جب تک ہاں نہیں ہوتی۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA کے سینئر رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب۔ حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ کہاں مولانا صاحب دعائیں کر رہے تھے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کہ یہ حکومت ختم ہو، اور کہاں آج فرما رہے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 47 اب جو بھی ہے اسی حکومت سے کام لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میں بھی جس طرح سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اور مولانا صاحب نے جو موقف قوم پر واضح کیا ہے وہ یہی کہا کہ یہ پارلیمنٹ عوامی مینڈیٹ کا حامل، حقیقی عوامی مینڈیٹ کا حامل پارلیمنٹ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، نہ ساتھ دیں گے۔ آج بھی مولانا سے پوچھا گیا پارلیمنٹ کے سامنے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے جواب میں کہا کہ حکومت کے ساتھ اتحاد کرنا یہ میرے لیے سیاسی اور میری پارٹی کے لیے سیاسی خودکشی ہے۔ تو میرے خیال میں مولانا صاحب نے تو واضح کیا، اسی موقع پر کھڑا ہے جو پہلے کھڑا تھا، جماعت بھی اسی موقع پر کھڑی ہے جو پہلے کھڑی تھی۔ پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو PTI سے بات ہوئی ہے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر ہم تحریک چلائیں گے، جو 8 فروری کے نتیجے میں ہم نے تحریک کا اعلان کیا تھا، اسی طریقے سے ہم تحریک چلائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ہمارا ایک عظیم اجتماع ہوگا، اور 14 اکتوبر کو پھر سندھ میں ہوگا۔ تو ہمارا سلسلہ تو جاری ہے، ہم تو حکومت کے ساتھ نہ تھے، نہ ہے، نہ آئندہ حکومت کے ساتھ دینے کی کوئی توقع نہیں۔ حافظ صاحب، کل تک آصف علی زرداری صاحب کو مقتدر حلقوں کا غلام کہہ رہے تھے مولانا صاحب، اور شہباز شریف صاحب کو پپٹ، حکومت کو تو تسلیم نہیں کر رہے تھے لیکن آج کر رہے ہیں۔ یہ سب ملاقاتوں کے سبب ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ کیا تسلیم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جمعیت علماء اسلام اور آج مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم فارم 45 والے یہاں بیٹھے ہیں یا 47 والے وہاں بیٹھے ہیں، ہم سارے ڈیفیکٹو ہے جو بھی ہے، لیکن ہمیں امن و امان کے مسئلے پر سوچنا ہوگا اور سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مولانا کا اس سٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کہ کیا یہ حقیقی پارلیمنٹ ہے؟ مولانا نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ یہاں تک پہنچا ہے کہ پارلیمنٹ کا پاکستان کے حوالے سے، ملک کی مفاد کے حوالے سے فیصلے کرنے میں پارلیمنٹ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ باہر سے جو اشارہ کیا جاتا ہے قانون سازی، پھر پارٹیاں حرکت میں آتی ہے، پھر قانون سازی کرتی ہے، یہ بااختیار پارلیمنٹ کا شیوا ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب کا تو یہی آج تقریر کا سب کا خلاصہ یہی ہے۔ سر مگر وہ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اب اسی حکومت سے ہی کام لینا ہے، حکومتی عزائم بہرحال بڑے واضح ہیں۔ کیا جو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، جوڈیشل پیکج کی بات چیت ہوئی ہے ان بیٹھکوں میں، اور معاونت دیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ابھی تک صرف ہوا میں یہ باتیں چل رہی ہیں، افواہ تک محدود ہے۔ ابھی تک ہمارے سامنے، پارٹی کے سامنے اس قسم کی قانون سازی کے حوالے سے کوئی مسودہ حکومت نے پیش نہیں کیا ہے۔ اگر پیش کیا جاتا ہے تو پھر پارٹی بیٹھ کے پھر سوچتی ہے، پارٹی اس قانون سازی کو دیکھ کر کہ کیا قانون سازی ادارے کی، جوڈیشری کی اصلاح کے لیے ہے، ان کی استحکام کے لیے ہے، یا پارٹی کی فائدے میں ہے، یا حکومت کے فائدے میں ہے، اس کے پیچھے بدنیتی ہے یا نیکنیتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ٹائمنگ کو اور وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ابھی فیصلہ نہیں کر چکے ہیں، کیونکہ ابھی تک حقائق سامنے آیا نہیں ہے کہ آیا وہ مسودہ کیا ہے، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
جب ہوا میں باتیں چل رہی ہیں اور افواہ تک محدود ہے تو اس کو افواہ کچھ باتیں ہوا میں ہیں اور کچھ بڑی واضح بھی دکھنا شروع ہو گئی ہیں. آپ لوگ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. جس سولو فلائٹ کا شکوہ آپ کل تحریک انصاف سے کر رہے تھے, آج خود اس پہ گامزن نظر آ رہے ہیں. جھکاؤ پرانے اتحادیوں کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے یا پھر تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان کی طرف آج بھی جھکاؤ ہے؟ واضح کیجئے. میں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی موقف کہ وہ تنہا تحریک چلائے گی. پارٹی کی, جمعیت کی, مولانا کی جھکاؤ نہ حکومتی اتحاد, حکومتی پارٹیوں کی طرف مولانا کی جھکاؤ ہے, نہ حکومت کی طرف جھکاؤ ہے, نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے. کسی بھی طرف ہماری جھکاؤ نہیں ہے. ہمارا جھکاؤ ہے تو وہ عوام کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے, قوم کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے, ملک کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے, آئین کی بحالی کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے, ایک آزاد خود مختار پارلیمنٹ اور حقیقی جمہوریت کی طرف ہمارے جھکاؤ ہے, اور کسی فریق کی طرف ہمارے جھکاؤ نہیں ہے. سر یہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نہ پی ٹی آئی اور نہ نون لیگ کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے, یعنی کہ عوام, قوم, آئین کی بالادستی, آئین کی بحالی, ایک آزاد خود مختار پارلیمنٹ, مطلب نہ حکومت اس سے کمیٹڈ ہے, نہ ہی آپ کے نزدیک آج تحریک انصاف اور حزب اختلاف کے آپ کے دوست. دیکھیے, حکومت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جس مینڈیٹ کے نتیجے میں حکومت وجود میں آئی ہے یا پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, اس سلسلے میں ہماری موقف بالکل واضح ہے کہ 8 فروری کا الیکشن نہیں تھا, یہ آپشن تھا. جہاں تک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات ہے, اس کی بیانیے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. بیانیہ درست ہے ان کا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 8 فروری الیکشن صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. چند چیزیں ہوں گی جہاں ہمارے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اصل بات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی, بار بار وہ آئے ہیں, ان کے وفود مولانا کے پاس ہمارے موقف کی تائید بار بار کر چکے ہیں اور عمران خان کے پیغامات لے کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں. لیکن ایک پلیٹ فارم پر ہم کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ وہ اس لیے کہ وہاں پارٹی فیصلہ کن اختیار کس کے پاس ہے, وہ جس کے پاس ہے وہ جیل میں ہے, اس لیے کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے. سر وہ تو ابھی باہر آتے دکھ نہیں رہے, بٹ ان دا پروسیس تجربہ کار سینئر سیاستدان اس نظام سے پیچھے ضرور ہٹ رہے ہیں, اور آپ روایتی طور پہ اسی نظام کے قریب آتے دکھ رہے ہیں. دیکھیے, یہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو باقاعدہ مینج کر کے الیکشن ہوتا ہے, اس الیکشن کے نتیجے میں جو اصل سینئر تجربہ کار جو 40 سال 35 سال سیاست میں رہے ہیں, نشیب و فراز, ان کے سامنے مختلف چیلنجز آئے ہیں, ان سیاستدانوں کو بذات خود اور ان کی پارٹیوں کے ہجوم کو اس پر کٹ لگایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو دیوار سے لگاتے ہیں. اس کی مثال انہوں نے سردار اختر مینگل کی دی کہ وہ پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں, ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں, مولانا نے خود کہا کہ میں اس پارلیمنٹ سے مایوس ہوں, لیکن کروں کیا, بات تو یہاں پارلیمنٹ میں کرنی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے, یہ جو بھی پروسیس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ باہر سے فیصلے آ جائے اور ہم اس پر انگوٹھا لگائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا اور اصل سیاستدانوں کا, حقیقی لیڈرشپ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو جواز سے تو لگایا جاتا ہے, اس کا تو کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب.